السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین، پرائم نیوز میں ایک بہت ہی اس وقت ایک جو بڑی افسوسناک خبر ہے، تھوڑا سا میں اس کی تفصیل آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور اس خبر کے ذریعے ایک بہت ہی اہم پیغام امت مسلمہ اور خاص طور سے جو مساجد کے ٹرسٹی ہوتے ہیں، میں ان سے کچھ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اسے پورا سنیں، کیونکہ 2 دن پہلے سے یہ خبر سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے کہ ایک قاری صاحب ہے، ایک مولانا ہے، ایک مسجد کے امام ہے، ان کے گھر کی چھت گری۔ جو گھر انہیں مسجد کے ٹرسٹی اور مسجد کے ذمہ داران نے جو گھر انہیں رہنے کے لیے دیا تھا، اس گھر کی حالت کتنی خراب ہے، وہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ میں رکھوں گا۔ اور آخر معاملہ یہ ہوا کہ تیز بارش کا ماحول تو بنا ہوا ہے، ان کے گھر کی چھت گری اور اس چھت کے نیچے ان کے 3 بیٹے، 1 بیٹی اور ان کی عالمہ فاضلہ، ان کی بیوی، 5 لاشیں گھر سے نکالی گئی ہے۔ کیا منظر رہا ہوگا، تھوڑا سا میں اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے کروں گا، اسے آپ پورا ضرور دیکھیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور جڑے نہیں ہیں وہ چینل سے جڑ جائیں، تاکہ ان کو پیارے ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی سچی خبریں دیکھنے کو مل جائیں۔ جڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیچے لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اس سے ٹچ کر دیں، وہ سفید ہو جائے گا۔ اس کے سفید ہوتے ہی رائٹ سائڈ میں ایک گھنٹی بن کر آئے گی بیل، اس سے بھی ٹچ کر دیں۔ بیل کو ٹچ کرنے کے بعد میں 3 آپشن آئے گے، جس میں پہلا آپشن آل کا رہے گا، اس سے بھی ٹچ کر دیں۔ یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے اور ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی۔ اور ہاں ناظرین، آپ اگر چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایسے بے باک چینل باقی رہے، چلتے رہے، مضبوط ہو، تو پلیز اسکرین پر آپ نظر دوڑائیں۔ اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر، ایسے ہی گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم نمبر بھی دیا جاتا ہے، بینک کے تھرو یا آن لائن، جس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ آپ، اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، آپ چینل کی مالی مدد، فائنینشیل ہیلپ ضرور کریں۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خوشخبری میں آپ کو بتا دوں۔ جی ہاں ناظرین، جو کاڑھا یونانی، جو شاندہ یونانی کاڑھا جس میں 9 قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں، اور جو بڑا مشہور ہوا مالیگاؤں کا جو کاڑھا بڑا مشہور ہوا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر اس میں بلیک بھی شروع ہو گیا۔ 30 روپے، 35 روپے کی، 20 روپے کی، 25 روپے کی جو شاندہ کی پوڑی ہے، وہ 150 اور 200 تک بکنے لگی۔ تو الحمدللہ ہمارے ضلع میں ہماری ایک ٹیم نے بہت پیارا کام کیا اور 50 لاکھ روپے کی جڑی بوٹیاں جمع کر کے پورا پلانٹ بنایا، ایک سیوا کے طور پر، ایک مدد کے طور پر، اور بہت ہی کفایتی داموں میں اب یہ کاڑھا یہاں پر بن رہا ہے۔ مالیگاؤں پیٹرن کا یہ کاڑھا یہاں پر بن رہا ہے، جو امیونٹی پاور بڑھانے میں بڑا مددگار ثابت ہوگا۔ اور ابھی جو موسم چینج ہو گیا ہے، اس میں نزلہ، کھانسی، زکام، بخار میں بھی یہ کاڑھا بہت مفید ثابت ہوگا۔ اگر آپ کو یہ کاڑھا چاہیے، پورے بھارت بھر میں، پوری دنیا بھر میں کوریئر کے ذریعے سے یہ کاڑھا ہم لوگ بھیجا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کاڑھا چاہیے تو اسکرین پر ایک نمبر دیا جا رہا ہے، اس نمبر پر آپ کانٹیکٹ کریں۔ آپ کی فاؤنڈیشن ہے، اگر آپ کی سنستھا ہے اور آپ غریبوں میں اس کو لے کر بانٹنا بھی چاہتے ہیں، تو بہت سستا یہ کاڑھا دیا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے یہ محنت کی ہے ان کو آپ دعائیں بھی دیجیے، اور جو اسکرین پر نمبر ہے اس پر کانٹیکٹ کیجیے۔ آپ کو کاڑھا کتنا منگانا ہے، کتنی پوڑیاں منگانا ہے، یا آپ کا جو بھی ایڈریس ہے، پوری تفصیلات آپ اس نمبر پر بات کر سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، پرائم نیوز میں خاص طور سے یہ جو میں خبر بیان کر رہا ہوں، صرف خبر مقصد نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک اہم سندیش ہے، ایک اہم پیغام ہے، ایک اہم میسیج ہے۔ جی ہاں، خبر تو کچھ اس طریقے سے ہے، میں جان بوجھ کر نہ گاؤں کا نام لوں گا، نہ اس علاقے کا نام لوں گا، میں جان بوجھ کر نہیں لوں گا، کیونکہ ہمارا مقصد ان کو ٹارگیٹ نہیں کرنا ہے، لیکن خبر بتا کر ایک پیغام دینا ہے۔ خبر کچھ اس طریقے سے ہے کہ جو امام محترم، جو ایک مسجد کے امام ہیں، ان کا نام بتایا جا رہا ہے قاری اسلم صاحب۔ جی ہاں، قاری اسلم صاحب، اور ان کی جو اہلیہ تھی، ان کی جو بیوی تھی، وہ بھی عالمہ تھی، اور بچوں کی تعلیم و تربیت میں دونوں مصروف تھے۔ ظاہر بات ہے کہ امام صاحب اور ان کی عالمہ بیوی کیا قوم کو تعلیم دیتے ہیں، وہ آپ کو سب کو معلوم ہے۔
मकतब का पढ़ाना, कुरान का पढ़ाना, इस्लाम की बुनियादी बातों का पढ़ाना, ईमान की बुनियादी तालीम देना, ये तमाम लोग वो काम कर रहे हैं। और इमाम मोहतरम कारी असलम साहब मस्जिद में इमामत करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं। और अब जब उनके साथ ये हादसा हुआ कि जो घर उनको कमेटी ने रहने के लिए दिया था, ट्रस्टियों ने, मुतवल्ली ने रहने के लिए दिया था मस्जिद की तरफ से, वो घर बारिश की वजह से उसकी पूरी छत गिर गई। उस घर की तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितना खस्ता हाल घर था, कितना यूँ समझिए कि कमज़ोर घर था कि बस वो उस घर की छत गिरी और 5 लाशें, यूँ समझिए कि इमाम साहब की पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। 3 बेटे, 1 बेटी और बीवी। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि क्या उनकी कैफियत रही होगी, किस तरीके से अल्लाह ने उनको सब्र दिया होगा 5 लाशों का जनाजा पढ़ाना और अपनी पूरी फैमिली के जनाजे को घर से निकाल कर कब्रिस्तान तक पहुंचाना। वो मंज़र, उनका वो जो दर्द है या उनके जो भी जज्बात होंगे, हम उनको अल्फाज में फ़िलहाल पिरो नहीं सकते, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा अजीब कैफियत लग रही मुझे इस खबर को बयान करते हुए। लेकिन मैं ख़ास तौर से ये बताना चाहता हूँ कि ज़रा देखिए आप, और पैगाम में देना चाहता हूं कि मैंने भी अपनी आंखों से सैकड़ों इमामों के घर देखा है जो मस्जिद के मुतवल्ली उन इमामों को अपनी मस्जिद के इमाम को रहने के लिए देते हैं। मैंने भी अपनी आंखों से देखा है, बड़ा खस्ता हाल होता है। मुतवल्ली साहब का, ट्रस्टी साहब का वही मस्जिद के बाजू में या मोहल्ले में शानदार बंगला होता है। जी हाँ, वैसे भी आपको मालूम है कि हमारे यहाँ मस्जिद का मुतवल्ली और ट्रस्टी किसको बनाया जाता है? जो मोहल्ले में थोड़ा सा दादा किस्म का हो, भले ही 5 वक्त नमाज ना पढ़े, मोहल्ले में थोड़ा सा बड़ा हो, भले ही कुछ ना दीन से दूर रहे। जी हाँ, तो आम तौर से ऐसे लोगों को बनाया जाता है, ऐसे नहीं कि भाई सब तरफ। लेकिन आम तौर से आप देखेंगे कि मस्जिद के ट्रस्टियों में जो इलाके के पैसे वाले होते हैं या बड़े होते हैं, भले ही वो जाहिल रहे, उनको इमाम की बिल्कुल भी कदर ना हो, वो इमाम को खादिम और नौकर समझे और नौकरों की तरह डांट कर ऊंची आवाज़ में उनसे बात करें, उन्हें इमाम से बात करने की तमीज़ ना हो, ऐसे लोग भी जिम्मेदार बनते हैं। बल्कि मुझे हंसी आती है कि हमने तो यहाँ तक के देखा है कि इमाम साहब जब नए आए हैं तो उनका इंटरव्यू लेने के लिए जाहिल ट्रस्टी उनका इंटरव्यू ले रहा है कि इमामत के लायक है कि नहीं है, जबकि जाहिल ट्रस्टी को सही अंदाज में कुरान पढ़ते नहीं आता है। तो ये थोड़ा दर्द होता है, अफसोस होता है कि मसाजिद के ट्रस्टियान कैसे हैं। मुझे याद आ रहा है, हमारे एक बहुत ही बड़े आलिम हैं मुफ्ती महमूद साहब, बाडोली वाले मुफ्ती महमूद साहब, उनकी एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें उन्होंने ट्रस्टियों और मुतवल्लियों को अल्लाह के अजाब से और डरने की तलकीन की थी कि याद रखो, अगर तुमने इस तरह किया तो याद रखो अल्लाह के दरबार में तुम बड़े क्रिमिनल और बड़े मुजरिम बनकर अल्लाह के दरबार में खड़े किए जाओगे। आज हाल यही है। आप देखें कि इमाम की इज्जतों से खेलने वाले, जिनको ये नहीं मालूम कि जिस इमाम के पीछे नियत बांधते हैं कि खास वास्ते अल्लाह के पीछे इस इमाम के, जी तब नमाज की नियत तो इसके पीछे बांधते हैं, मगर नमाज हो गई तो फिर नियत ये होती है आगे इस इमाम के। फिर इमाम को कुछ नहीं समझते हैं और ना ही इमाम को कुछ समझा जाता है। तो ये बड़ी बुरी हालत है। मैं समझता हूँ, ख़ास बात मुझे यहाँ पर ये भी याद आ रही कि इमामों को जो रूम दिया जाता है, कोई पुराना रूम वगैरह, ये वो जो एकदम सस्ता हो, 500-600 रुपये महीने का हो, उस रूम में इमाम को लगा दिया जाता है। या पुरानी जायदाद का वर्षा, कुछ जायदाद में मस्जिद को किसी ने वक्फ किया है, पुराना घर हो गया, उसमें इमाम को रखा जाता है। और ट्रस्टी साहब का बंगला करोड़ों का है। अच्छा, बंगला तो छोड़ें, आज हमारी कौम की बेहिसी का आलम यह है कि मस्जिद बन रही है 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, तारात खानों में शानदार मार्बल लगे हुए हैं, बेहतरीन एसी लगी हुई है। मस्जिद 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 करोड़ की जनाब। और इमाम का घर 1 लाख का भी नहीं, 2 लाख का भी नहीं। वही मस्जिद बनाने वाले ये नहीं सोचते हैं कि इस मस्जिद में जो 5 वक्त की नमाज पढ़ाएगा, जो इमाम होगा इस मस्जिद का, उस मस्जिद के इमाम के घर का हम इंतज़ाम कैसे करें। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। कल क़यामत के दिन मैं समझता हूँ कि कारी असलम साहब की 5 लाशें घर से निकली है। कल हश्र के मैदान में कारी असलम साहब की जो मस्जिद के मुतवल्ली या ज़िम्मेदारान या जो भी ट्रस्टी होंगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में अगर पकड़ होगी तो क्या जवाब देंगे। और इस खबर के पीछे तमाम को आज मैं पैगाम दे रहा हूँ, तमाम ट्रस्टियों को ये पैगाम दे रहा हूँ
کہ یاد رکھیں امام کا رتبہ بڑا اونچا ہے، وہ حافظ جی کا رتبہ بڑا اونچا ہے۔ نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نبی کا وارث ہے، تو نبی کے وارث سے اگر نفرت کرتے ہو، نبی کے وارث کی اگر بے عزتی کرتے ہو، نبی کے وارث کو اگر ذلیل اور رسوا کرتے ہو، نبی کے وارث کا اگر برا حال کرتے ہو، تو سمجھ جاؤ کہ نبی کے وارث کا دشمن اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو خدا کے واسطے اسے خادم نہ سمجھو، اسے نوکر نہ سمجھو، اور کروڑ روپے کی مسجد بنا رہے ہو اور قیمتی مسجد میں ماربل لگا رہے ہو، تو امام صاحب کے لیے کم از کم کچن اور ایک بیڈ روم اور ایک اچھے ہال کا کم از کم بہتر انتظام کرو، اور اپنی جہالت امام پر نہ چلاؤ، اپنا ظلم امام پر نہ چلاؤ، اللہ کے دربار میں بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ میں خاص یہ پیغام آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ میں سینکڑوں گھر تو میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اماموں کے گھر کا کیا حال ہوتا ہے۔ اگر ان کے یہاں کوئی مہمان آ جائے، ان کے کوئی رشتہ دار آ جائے، تو بڑی پریشان حالی کی زندگی گزارتے ہیں۔ خدا کے واسطے جو قومیں اپنے اماموں کا ادب اور احترام کرتی ہے، ان قوموں کو اللہ عزتوں سے بھی نوازتا ہے، مال سے بھی نوازتا ہے، اور جو قومیں اپنے امام کی ناقدری کرتی ہے، ان کو ذلیل اور رسوا کرتی ہے، آپ ان کا انجام دیکھ لینا۔ اور میں تو آپ کو چیلنج بھی کر رہا ہوں، آپ جس گاؤں کے ہوں گے، میں جلگاؤں کی، میرے گاؤں کی بات کروں یا آپ کے گاؤں میں جہاں بھی آپ ہوگے، جس متولی یا جس ٹرسٹی یا وہ متولی اور ٹرسٹ نہیں بھی ہے، جو گاؤں میں اگر آپ کے محلے میں کوئی امام کا دشمن ہوگا جو ناجائز طور پر امام کو ستانے کی کوشش کرے گا، آپ دیکھو کہ اس کا انجام کیا ہو رہا ہوگا، دنیا میں بھی اس کا انجام کیا ہو رہا ہوگا۔ مجھے صرف ایک جملہ یاد آ رہا ہے، میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں، کہ ایک بڑے عالم دین نے یہ جملہ کہا ہے کہ حفاظ قرآن مبین اور علماء کو ستانے والوں کو سب سے بڑی سزا تو یہ ملتی ہے کہ اللہ ان کی نسل میں عالم حافظ پیدا نہیں ہونے دیتا ہے۔ یہ میں نے میری آنکھوں سے میرے گاؤں میں دیکھا ہے، راویر میں دیکھا ہے میں نے، کہ جو امام پر رعب جھاڑتے تھے، ان کے خاندان میں بہت کوشش کرے انہوں نے نواسوں کو، بیٹوں کو، پوتوں کو حافظ بن جائے، عالم بن جائے، مگر اللہ نے ان کی نسل میں بھی حافظ پیدا ہونے نہیں دیا۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے میرے دوستو، امام کی ناقدری نہ کریں، یہ انبیاء کے وارث ہے، یہ حفاظ، اگر وہ حافظ ہے تو اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن اس سے کہے گا کہ آیتیں جو تجھے یاد ہے پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، تو بڑا اونچا ان کا مقام ہے۔ اور اماموں کی تنخواہوں پر دھیان دیں، بلکہ بات یاد آ گئی تو کہہ رہا ہوں، ابھی میری ایک ویڈیو بہت چل رہی ہے جو 2 سال پہلے میں نے کہا تھا، تاج محل کے امام کی تنخواہ کے تعلق سے بہت وائرل ہو رہی ہے، لیکن آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن میں کئی اماموں کو نکال دیا گیا یہ کہہ کر کہ مسجدیں بند ہیں، جمعہ میں لوگ نہیں آ رہے ہیں، تو چندہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب ذرا سوچو کہ وہ امام جس کو آپ نے نکالا ہے وہ لاک ڈاؤن میں کہاں جائے گا؟ ویسے بھی اس کی تنخواہ اتنی نہیں تھی، تنخواہ کتنی رہتی امام کی آپ کو معلوم ہے؟ چپراسی کی تنخواہ، روڈ صاف کرنے والے کی تنخواہ امام سے 10 گنا زیادہ رہتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ جاہل ٹرسٹی، اس کے گھر میں 3000 روپے مہینے کا دودھ آتا ہے، 3000 روپے مہینے کا دودھ آتا ہے اس کے گھر میں، اور یہ امام کی تنخواہ 3000، 4000 اور 5000 رکھتا ہے۔ ذرا سوچو، ظلم مت کرو، ظالم مت بنو، اللہ کے دربار میں بڑی خطرناک پکڑ ہوگی۔ تو اماموں کی تنخواہوں کا بھی خیال رکھیں، ان کے گھروں کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، اللہ تمہاری ہماری ضروریات کا خیال رکھے گا۔